السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک سنسنی خیز کہانی جس کا نام ہے الاؤ انگارے آنچ. تو چلیں شروع کرتے ہیں. لاکھا سنگھ کے نئے مکان میں اس کا دوسرا بیٹا سریندر قتل ہو گیا. اس قتل سے پورے علاقے میں سراسیمگی پھیل گئی. سریندر سنگھ اپنے مکان کی دوسری منزل میں بند کمرے میں سویا ہوا تھا. مکان کے باہر 2 پولیس والے پہرا دے رہے تھے، لیکن قاتل اپنا کام کر گیا. جس کمرے میں قتل ہوا اس کی 2 کھڑکیاں تھیں. اس کے علاوہ لکڑی کے موٹے تختوں کا انگریزی دروازہ تھا جو اندر سے 2 چٹکنیاں لگا کر بند کیا گیا تھا. ایک کھڑکی دروازے کے ساتھ تھی، وہ بھی اندر سے بند تھی. دوسری کھڑکی کمرے کے پچھواڑے میں تھی. یہ کھڑکی زمین سے کوئی 20 فٹ بلند تھی. ٹین کا پرنالہ کھڑکی کے پاس سے گزرتا تھا. کسی آدمی کا اس پرنالے کے ذریعے اوپر چڑھنا جان جوکھوں کا کام تھا، لیکن قاتل نے یہ کام کر دکھایا تھا اور اس کھڑکی سے کمرے کے اندر کود کر سریندر کو ٹھکانے لگا دیا تھا. لاش کم و بیش اس انداز میں پڑی تھی جیسے پہلی واردات کے موقع پر تھی. مقتول کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، کیس کھلے تھے اور گلا کسی تیز دھار آلے سے کٹا ہوا تھا. پہلی نظر میں ہی میں نے محسوس کر لیا کہ نریندر اور سریندر کا قاتل ایک ہی ہے. قتل کی پہلی واردات نسبتاً آسان تھی، لیکن دوسری واردات میں قاتل نہ صرف یہ کہ پولیس کے مسلح آدمیوں کو چکمہ دے کر گھر میں داخل ہوا تھا، بلکہ ایک نہایت مشکل راستے سے مقتول کے کمرے میں پہنچ گیا تھا. ظاہر تھا یہ کسی عورت کا کام نہیں. قتل کے فوراً بعد میں نے ماکھا اور اس کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا تھا. خون خرابے سے بچنے کے لیے یہ نہایت ضروری تھا. ایک ماہ کے اندر اندر ایک ہی گھر کا یہ دوسرا فرد قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا کوئی پتہ نہیں تھا. میں اپنے کندھوں پر زبردست بوجھ محسوس کر رہا تھا. میرا عملہ چاروں طرف بھاگ دوڑ میں مصروف تھا اور میں اپنی تمام تر ذہنی صلاحیت سے قاتل تک پہنچنے کے لیے کام کر رہا تھا. یہ ایک عام ڈگر سے ہٹا ہوا کیس تھا اور اس کے لیے مجھے قدرے مختلف انداز سے سوچنا پڑ رہا تھا. اس وقت میں تھانے میں مقتولین کے باپ چودھری ماکھے سے گفتگو کر رہا تھا کہ ایس آئی گووندر کچھ کاغذات کے لیے اندر داخل ہوا. میں اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر دیکھنے لگا. اس پر گاؤں اور ارد گرد کے قریباً 30 افراد کی تحریروں کے نمونے تھے. یہی وہ افراد تھے جو اس سارے علاقے میں کچھ لفظ لکھ سکتے تھے. ان میں سے کوئی تحریر بھی گمنام خطوں کی تحریر سے میل نہیں کھاتی تھی. آخر وہ کون شخص تھا جو گمنام خط لکھتا تھا؟ اتنے میں دور سے بلال شاہ کی آواز سنائی دی. وہ حسب معمول بلند آواز میں بولتا ہوا اس طرف آ رہا تھا. اس وقت وہ لاکھا سنگھ کی شان میں قصیدے کہہ رہا تھا اور لاکھا سنگھ میرے پاس بیٹھا تھا. وہ کہہ رہا تھا، تجھے خدا سمجھے چودھری، سارے تھانے کی نیندیں حرام کر دی ہیں تو نے اور تیرے پتروں نے. جمے کوئی اور بھگتے کوئی، ٹانگیں ٹوٹ گئی میری تو. کمرے میں پہنچ کر اس نے لاکھا سنگھ کو میرے پاس بیٹھے دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا. بات بدلنا بلال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. بغیر رکے بولتا چلا گیا، خدا غارت کرے ایسے پتروں کو اور ایسے پتر جمنے والے باپ کو. میرے بس میں ہوتا تو ایک رات میں پھائی لگا دیتا چاروں باپ بیٹوں کو. لاکھے کی باتیں اس نے کمال صفائی سے ماکھے کے کھاتے میں ڈال دی تھی. مجھے یقین ہے اگر اس نے لاکھے کا نام لے کر بھی اسے کوسا ہوتا تو بھی کوئی بات بنا لیتا. خیر، میں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا کہ کام کی بات کرو. جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا اس کا کیا بنا؟ اس نے پہلے ایک بار پھر اپنی ٹانگوں کا رونا رویا، پھر بتایا کہ ساری بھاگ دوڑ بیکار گئی. بلّا تو 3-4 دن سے گاؤں ہی میں موجود تھا. میں نے دراصل اسے چیموں کے خاوند بلے کی کھوج میں امرتسر بھیجا تھا. وہاں اس کے ٹھکانے سے بلال شاہ کو یہ پتہ چلا تھا کہ بلّا تو گاؤں گیا ہوا ہے. اس کا مطلب تھا قتل کی رات بلّا گاؤں ہی میں موجود تھا. یہ بات اسے اور بھی مشکوک کرتی تھی.
میں نے اس رخ پر سوچنا شروع کیا۔ بیوی کے چال چلن پر بلے کو شبہ تھا، اس نے بیوی کو مارا بھی تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر سے چل رہا تھا لیکن بلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر اس نے در پردہ انتقام کا راستہ اختیار کیا اور اپنے خطوں کے ذریعے پہلے دونوں خاندانوں میں پھوٹ ڈلوائی اور پھر لاکھا سنگھ کے بیٹوں کو قتل کر دیا۔ لیکن پکی حویلی کے اندر کی باتیں اسے کیسے معلوم ہوں؟ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی کا مشترکہ منصوبہ ہو۔ خطوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا۔ بلا چونکہ کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر رہتا تھا، اس لیے خط لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر ڈاک سے بھیجتا رہتا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ چودھری لاکھا اور بلال شاہ سامنے کرسیوں پر گم سم بیٹھے تھے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کیس نے مجھے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ لاکھے نے مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر کہا، ہاں صاحب، مجھے اب اس مکان کے در و دیوار سے وحشت ہونے لگی ہے۔ میری بیوی بھی بہت خوفزدہ رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مکان کے گرد پولیس کی نفری میں اضافہ کر دیں۔ اوپر تلے 2 جوان بیٹوں کی موت نے اس کا پہلے والا دم خم چھین لیا تھا۔ اس کی مالی حالت بھی دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، چودھری، 6 مسلح آدمی تیرے گھر پر دن رات پہرا دے رہے ہیں۔ جن پر تجھے زیادہ شک تھا وہ بھی سب حوالات میں ہیں۔ اب ڈر کس بات کا؟ لاکھا اس بات پر خاموش ہو گیا۔ مجھے چوری کے ایک اور کیس کے سلسلے میں جانا تھا۔ میں اٹھ کر تیاری کرنے لگا۔ اتنے میں جودھ پور کا پوسٹ ماسٹر دروازے میں نظر آیا۔ میں آگے بڑھ کر اسے فوراً دوسرے کمرے میں لے گیا۔ جودھ پور کے ڈاک خانے کی نگرانی ہو رہی تھی لیکن پھر بھی مخبر پکڑا نہیں جا سکا تھا۔ اس نے صرف 1 دن پہلے ایک لفافہ سپرد ڈاک کیا تھا اور وہ لفافہ پکڑے پوسٹ ماسٹر میرے سامنے کھڑا تھا۔ بہرحال ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں نے لفافہ کھولا۔ کاپی کے ایک چھوٹے سے صفحے پر یہ الفاظ لکھے تھے، شب بارات سے پہلے پہلے لاکھا کے چھوٹے پتر کا کام مک جائے گا۔ ان ٹیڑھے میڑھے حروف میں ایک خوفناک دھمکی پوشیدہ تھی۔ ان دنوں دیہی علاقوں میں ایسے ڈاکوؤں کی کہانیاں بکثرت گردش کرتی رہتی تھیں جو کہ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے اس کی اطلاع دے دیتے تھے۔ یہ شخص بھی کسی ایسی کہانی سے متاثر نظر آتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس شخص نے یہ خط لکھ کر لاکھا سنگھ کے گھر والوں کو مزید خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں لاکھے کو خط کے بارے میں بتا کر خط بھیجنے والے کا مقصد پورا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پوسٹ ماسٹر کو رخصت کر کے میں واپس کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر میں لاکھے سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا، اگر وہ ضروری سمجھتا ہے تو میں اس کے گھر کی حفاظت کے لیے کچھ اور آدمی بھیج دیتا ہوں۔ وہ میرے اس وعدے سے مطمئن نظر آنے لگا۔ شام کے وقت میں نے ASI گوبندر کے ساتھ 5 مسلح سپاہی اور بھیج دیے۔ میں نے گوبندر کو پوری طرح چوکس رہنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا کہ چیموں کے خاوند بلے کو گرفتار کر لیا۔ وہ 28-29 سال کا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کے بال اور آنکھیں بھوری تھیں۔ اس کی لمبی لمبی نوکدار مونچھیں دیکھ کر مجھے خواہ طیش آ رہا تھا۔ میں نے پہلے تو اس سے نرمی سے پوچھ گچھ کی لیکن وہ ہر بات سے انکار کرتا رہا۔ وقت کم تھا اور مجھے فوری معلومات درکار تھی۔ میں نے سپاہیوں کو اس کی مرمت کرنے کا حکم دیا۔ 2 گھنٹے تک 3rd ڈگری کے استعمال کے باوجود اس سے کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی تو میں نے مار پیٹ کا سلسلہ منقطع کروا دیا۔ لاکھا کے گھر وہ رات تو باخیریت گزر گئی۔ شب بارات میں ابھی 1 دن باقی تھا۔ اگلے دن شام کے بعد میں نے خود لاکھے کے مکان کے گرد حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انتظامات ہر طرح سے مکمل تھے اور اگر قاتل کوئی جن بھوت نہیں تھا تو حفاظتی گارڈ کو چکمہ دے کر گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ میں تھانے میں تھا اور بلے سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے دفتر میں چلا گیا۔ کمرے کی عقبی کھڑکی کھلی تھی۔ یہاں سے دور تک پھیلے کھیتوں کا سلسلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ چاندنی بڑی خاموشی سے گاؤں کے مکانوں اور کھیتوں پر برس رہی تھی۔ میں کھڑکی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر میرے اندر کا تھانے دار اونگنے لگا تھا۔ اس وقت میں ایک عام آدمی کی طرح سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا، اس گاؤں سے نہ جانے کتنی حسین دوشیزائیں اپنے محبوبوں سے ملنے کے لیے ان کھیتوں تک آئی ہوں گی۔ کتنے شوق فکرے اور شرمیلی سرگوشیاں
ان کھیتوں میں بکھری ہوگی، انہی کھیتوں میں چور چھپے ہوں گے، ڈاکوؤں نے لوٹ کا مال دبایا ہوگا، قتل ہوئے ہوں گے، قبریں بنی ہوں گی، کتنی بے چین روحیں اب بھی یہاں بھٹک رہی ہوں گی۔ اچانک ایسائی کو بندر بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ لاکھا کے مکان پر پھر قتل ہو گیا تھا۔ گوبندر نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے اندر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ ہم بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے لیکن قاتل اپنا کام کر چکا تھا۔ میں اسی وقت موقع واردات پر پہنچا۔ ایک برآمدے میں 2 بھینسوں کے پاس ایک چارپائی پر راجندر کی لاش پڑی تھی۔ اس کی گردن سے خون ٹپک ٹپک کر زمین پر تالاب کی صورت میں جم چکا تھا۔ مقتول کے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کٹی ہوئی تھیں۔ اس دفعہ قاتل آسانی سے اپنا کام نہیں کر سکا تھا۔ ارد گرد کے جائزے سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں کچھ ڈھینگا مشتی بھی ہوئی ہے۔ چارپائی کے پاس پانی کا ایک گھڑا ٹوٹا پڑا تھا اور لحاف بھی فرش پر گرا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے قاتل نے حسب سابق چھری سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مقتول جاگ گیا تھا اور اس نے مزاحمت کی تھی۔ بعد میں قاتل نے اس کے سرانے رکھی ہوئی بندوق پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی چلائی ہوئی پہلی گولی تو چھت پھاڑتی ہوئی گزر گئی، لیکن دوسری گولی نے مقتول کا کام تمام کر دیا تھا۔ یہ گولی اس کی ٹھوڑی میں داخل ہو کر سر کے پچھلے حصے سے نکل گئی تھی۔ گھر والوں کے پہنچنے تک قاتل فرار ہو چکا تھا۔ مقتول کی بندوق بھینسوں کی کھرلی سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ بھینسوں کی خوراک میں لتھڑی ہوئی تھی اور اس کے دستے پر انگلیوں کے نشان پائے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے گاؤں کے کھوجی کو بلوایا، لیکن اس دفعہ بھی وہ کوئی اہم کھرا اٹھانے میں ناکام رہا۔ گھر کی عورتیں بلند آواز میں بین گا رہی تھیں اور ان آوازوں کی شدت میں ہر لہجہ اضافہ ہو رہا تھا۔ میں ایسائی گوبندر کو ضروری احکامات دے کر تھانے لوٹ آیا۔ اس رات میں بالکل نہیں سو سکا۔ کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ اس کیس کے تمام مشکوک کرداروں کو پکڑ کر تھانے لے آؤں اور ان پر اس وقت تک سختی کروں جب تک قاتل کا پتہ نہ چل جائے۔ حالات بہت بگڑ گئے تھے اور کسی بھی وقت اعلیٰ افسروں کی طرف سے طلبی ہو سکتی تھی۔ چیمو کا خاوند بلا ابھی تک بند تھا۔ سپیر کے وقت اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ روتی ہوئی تھانے آ گئی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بچوں کا واسطہ دے دے کر کہنے لگی کہ میں اس کے خاوند کو چھوڑ دوں۔ بلے کو پکڑے رکھنے کا اب کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ غریب آدمی کو پانی پینے کے لیے ہر روز کنواں کھودنا پڑتا ہے۔ اگر وہ چند دن اور حوالات میں رہتا تو بچے بھوکوں مرنے لگتے۔ میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اچانک میں چونک گیا۔ بڑا لڑکا جس کی عمر کوئی 12-13 سال تھی ہاتھ میں کتابیں پکڑے ہوئے تھا۔ شاید اس کی ماں اسکول سے سیدھا اسے یہاں لے آئی تھی۔ کتابوں کے اوپر خاکی کاغذ کے کور چڑھے ہوئے تھے اور ان پر سیاہ روشنائی سے نام وغیرہ لکھا تھا: گلزار احمد، جماعت ششم۔ گلزار کے گاف پر میری نظر اٹک کر رہ گئی۔ گاف کے دونوں ڈنڈے سیدھے نہیں تھے، بلکہ مخصوص انداز میں لہرا کر لکھا گیا تھا۔ ایسا گاف میں نے کہاں دیکھا تھا؟ اور پھر جیسے مجھے کرنٹ سا لگا، اس طرح کا حرف گمنام خطوں میں تھا۔ میں نے میز کی دراز سے وہ تمام خط نکال لیے۔ پھر میں نے لڑکے سے اس کی کاپیاں لیں اور تحریر کا موازنہ کرنے لگا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کاپیوں اور خطوط کی تحریر یکساں تھی۔ میں نے گھور کر لڑکے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کیا اور خط اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا: یہ خط تم نے لکھے؟ لڑکا خاموش رہا۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا، لیکن وہ خاموش رہا۔ میرا زوردار تھپڑ کھا کر وہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ میں نے اسے چپ کرایا، جیب سے ایک دھیلا نکال کر دیا اور پھر قدرے نرمی سے پوچھا۔ اس پر بچے نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ یہ تمام خطوط اس سے لاکھے کی بہو پریتم نے لکھوائے تھے۔ لڑکا پکی حویلی میں اپنے ماں کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ پریتم موقع ملنے پر اس سے چند لائنیں لکھوا لیتی تھی۔ کچھ خط وہ اپنے میکے کے لیے لکھواتی تھی اور کچھ اسی گاؤں کے لیے۔ گلزار روزانہ بس پر 14 میل کا سفر کر کے جودھ پور قصبے میں پڑھنے جاتا تھا۔ وہی ان خطوں کو لیٹر باکس میں ڈال دیا کرتا تھا۔
مجھے ایک ایک کر کے پچھلے واقعات یاد آنے لگے کہ کس طرح لاکھے کی بہو نے 2 موقعوں پر میری تفتیش کو غلط رخ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دفعہ اس نے رنجیت کو ملوث کرنے کی کوشش کی تھی اور دوسری دفعہ چیمو اور اس کے خاوند کی لڑائی کا ذکر کر کے میرے شکوک کو پختہ کیا تھا۔ لیکن وہ شکل و صورت سے تو ایسی عورت نظر نہیں آتی تھی۔ کیا وہ اپنے ہاتھوں اپنے خاوند کا قتل کر سکتی تھی؟ کیا اس نے اکیلے 3 مردوں کو قتل کیا تھا؟ اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا تو وہ کون تھا؟ مجھے بہت سے سوالوں کے جواب چاہیے لیکن بہت تھوڑے وقت میں۔ میں نے ASI گوبندر کو حکم دیا کہ وہ بلے اور اس کی بیوی بچوں کو تھانے میں رکھے۔ میں نے چیمو سے پریتم کے میکے کا پتہ دریافت کیا اور گھوڑے پر کاٹھی ڈال کر روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ صرف بلال شاہ تھا۔ کے سفر کے بعد شام قریباً 6 بجے ہم سراوالی گاؤں پہنچے۔ اس گاؤں میں ہمارا ایک مخبر موجود تھا۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ میں لاکھا کی بہو کے بارے میں معلومات چاہتا تھا۔ مخبر، جس کا نام بوٹا تھا، اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ گاؤں کے ایک اور شخص کو لے آیا۔ یہ گاؤں کا نائی تھا اور بڑا تیز و ترار آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس نے 1 گھنٹے میں پریتم کی زندگی کی پوری کتاب ہمارے سامنے کھول دی۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ پریتم گاؤں کے چودھری کی اکلوتی اولاد ہے۔ پریتم کو جنم دے کر اس کی ماں مر گئی۔ چودھری نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا، بے جا محبت نے اسے بگاڑ دیا۔ وہ بہت خودسر اور زبان دراز ہو گئی۔ 13-14 سال کی عمر میں اس نے اپنی شرارتوں سے گاؤں بھر کا ناک میں دم کر دیا۔ وہ راہ چلتوں کی پگڑی کھینچ لیتی، گلی میں سوئے ہوئے لوگوں کی چارپائیاں الٹ دیتی، وہ کوٹھے پھلانگتی ہوئی گھروں میں گھس جاتی، لوگوں کے دودھ پی جاتی اور ان میں کیچڑ گھول دیتی۔ گاؤں کی ایک بھاری بھرکم عورت سرداراں تندور والی سے اسے خاص بیر تھا۔ اسے جہاں دیکھتی دھکا دے کر زمین پر گرا دیتی۔ اپنے بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے سرداراں کو اٹھنے میں کئی منٹ لگ جاتے۔ اس عرصے کے دوران وہ اس کے پاس کھڑی کہے لگاتی رہتی۔ کسی کو جرأت نہ تھی کہ کسی بات پر بھی اسے ٹوکتا۔ سب ہنس کر یا رو کر چپ ہو جاتے۔ اس کے سب کھیل لڑکوں جیسے تھے۔ گلی ڈنڈا کھیلنا، گولیاں کھیلنا، لڑکیوں اور بعض اوقات لڑکوں سے زور آزمائی کرنا، چوری کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ باغ میں گھس جاتی اور پھلوں کا ستیہ ناش کر دیتی۔ اونچے درختوں پر وہ بندروں کی طرح چڑھ جاتی تھی۔ چوری کی عادت اس میں اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ ایک بار اس نے چوروں کی طرح باقاعدہ ڈھاٹا باندھ کر گاؤں کے ایک گھر سے زیورات چرا لیے۔ رفتہ رفتہ چودھری کو محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کے بے جا لاڈ پیار نے پریتم کو حد درجہ بگاڑ دیا ہے، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب اگر وہ اسے کسی بات پر ٹوکتا تو وہ مشتعل ہو جاتی اور اگلے دن کوئی اس سے بھی بڑا کارنامہ انجام دیتی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ پریتم کی زندگی میں گاؤں کا ایک خوبرو جوان آ گیا۔ کچھ ایسے اتفاقات ہوئے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی۔ یہ نوجوان، جس کا نام نعمت علی تھا، اسی سرداراں کا لڑکا تھا جسے پریتم تنگ کیا کرتی تھی۔ پریتم نعمت علی کے چوڑے چکلے سینے اور گھنگریالے بالوں پر ایسی ریجھی کہ ساری چوکڑی بھول گئی۔ جلدی گاؤں کے لوگ اس میں ایک حیرت انگیز تبدیلی محسوس کرنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ لڑکے سے لڑکی بن رہی ہو۔ بول چال سے لے کر روزمرہ کی مصروفیات تک اس کا سب کچھ بدل گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے سکھ کی سانس لی اور دبی زبان میں نعمت علی کو دعائیں دینے لگے جس نے اس موزور گھوڑی کو لگام ڈالی تھی۔ پریتم، جو پہلے سرداراں تندور والی کو دیکھتی اپنی آئی پر آ جاتی تھی، اب ہر وقت اس کی خدمت گزاری کا موقع تلاش کرتی رہتی۔ کبھی بھاگ کر اس کا پانی بھرتی، گھر کے پچھواڑے میں اس کے ساتھ اپلے تھاپتی، بعض اوقات تو اس کے لیے ایندھن بھی اکٹھا کر کے لاتی۔ گاؤں کے لوگ ساری بات سمجھتے تھے، لیکن کسی سکھ، مسلمان یا ہندو کو اتنی جرأت نہیں تھی کہ چودھری کی بیٹی پر انگلی اٹھاتا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پریتم سے سب کچھ چھین لیا۔ سردارا کا تندور گھر کے اندر ہی تھا۔ ایک رات شاید وہ اسے ڈھانپنا بھول گئی۔ رات کو ہوا چلی اور تندور کے قریب رکھے ہوئے ایندھن کے ڈھیر نے آگ پکڑ لی۔
چند لمحوں میں سارا گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ گھر کے مکین سوئے ہوئے تھے۔ سرداراں اور نعمت علی سمیت 8 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ مرنے والوں میں 12 سال سے کم عمر کے 3 بچے بھی تھے۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ہی پریتم کی شادی ہو گئی۔ آتش زدگی کی اس واردات کے بارے میں نے پہلے بھی کہیں سنا تھا۔ حالات اور واقعات کی پوری تصویر میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میرا ذہن تیزی سے مختلف کڑیوں کو جوڑنے میں مصروف تھا۔ 2 صورتیں ہو سکتی تھی۔ آگ اتفاقیہ لگی تھی یا جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ یقیناً آتش زدگی کا واقعہ اتفاقیہ نہیں تھا۔ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی، لیکن کس نے لگائی تھی؟ ہو سکتا ہے یہ پریتم کے باپ کا کام ہو، لیکن نہیں۔ مخبر کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس قسم کا کام خود نہیں کر سکتا۔ پھر پریتم کے سسرال والوں پر بھی شک کیا جا سکتا تھا، بلکہ شک نہیں، یقین سے کہا جا سکتا تھا۔ یقیناً یہ لاکھے اور اس کے بیٹوں کا کام تھا۔ اس قسم کا کام وہی لوگ کر سکتے تھے۔ شادی کے بعد پریتم کو اس گھناؤنے فعل کا پتہ چلا ہوگا اور وہ سر تا پا انتقام بن گئی ہوگی۔ اس محبوب کے لیے اس نے اپنی زندگی بدل دی تھی۔ وہ خدائی فوجداروں کے ہاتھوں اپنی زندگی ہار گیا تھا۔ اسے جھوٹے نام و ناموس کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پرانی پریتم بن گئی ہوگی، لیکن اس دفعہ اس نے کوٹھے نہیں پھلانگے تھے، دودھ نہیں پیے تھے، چارپائیاں نہیں الٹائی تھیں۔ اس نے قتل کیے تھے، نہایت دلیری اور سفاکی سے۔ اس نے اپنے شریر ذہن کو اس طرح سے استعمال کیا تھا کہ اپنے دشمنوں میں نفاق کا بیج بو دیا تھا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور پھر چن چن کر مارا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ بکھری ہوئی سفاک قاتلہ لاکھے کے گھر موجود تھی۔ تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود لاکھے اور اس کے اہل خانہ کی زندگیاں سخت خطرے میں تھی۔ میں اپنی ٹوپی سنبھالتا ہوا تیزی سے اٹھا اور بلال شاہ کو ساتھ لے کر گھوڑوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 4 گھنٹے کا سفر قریباً 2.5 گھنٹے میں طے کر کے ہم گاؤں واپس پہنچے۔ لاکھے کا مکان گاؤں کی بیرونی حدود میں تھا۔ مکان کے دروازے کے پاس 2 سپاہی ٹہل رہے تھے۔ بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ بھی مسلح سپاہی موجود تھے۔ باقی جوان شاید اندر صحن میں چارپائیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سپاہیوں نے سیلیوٹ کیا۔ سیلیوٹ کی آواز سن کر گوبندر سنگھ جلدی سے باہر آیا۔ بلال شاہ نے کہا، کچھ اندر کا پتہ ہے آپ کو؟ گوبندر نے اطمینان سے کہا، سب ٹھیک ہے۔ سب ٹھیک نہیں ہے، میں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رات کے ٹھیک 11:30 بجے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اندر کی طرف قدم بڑھاتا، ایک نسوانی چیخ سنائی دی، لیکن اس چیخ میں خوف یا درد کی بجائے ایک وحشت سی تھی۔ گوبندر سنگھ میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے سپاہیوں کے ساتھ پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اندر گھستا چلا گیا۔ صحن خالی تھا۔ میں بھاگتا ہوا مکان کے دوسری طرف گیا، تب اچانک اوپری منزل کی ایک کھڑکی دھماکے سے کھلی اور کسی شخص نے بڑی بدحواسی میں صحن میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دھپ کی زوردار آواز سے نیچے گرا۔ ایک لمحے کے لیے ساکت رہا، پھر اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن لڑکھڑا کر گر گیا۔ کوئی سیڑھیوں پر سے بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ میں اسے جسم سے فوراً پہچان گیا، وہ پریتم ہی تھی۔ اس نے منہ پر شاید دوپٹے کا ڈھاٹا باندھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی چھری تھی۔ عین اس لمحے زمین پر پڑا ہوا شخص چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ! وہ ہمیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ گوبندر سنگھ آگے بڑھا، لیکن اس نے اتنے جنونی انداز میں چھری گھمائی کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ بلال شاہ کا ذہن ایسے موقعوں پر تیزی سے کام کیا کرتا تھا۔ اس نے کہیں قریب سے ایک اینٹ پکڑی اور تاک کر اس کے سر پر نشانہ مارا، لیکن نشانہ خطا گیا۔ اینٹ اچھٹتی ہوئی اس کے کندھے پر لگی۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور تیر کی طرح بلال شاہ کی طرف لپکی۔ بلال شاہ گھبرا کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ صورتحال نہایت سنگین تھی۔ میں پستول نکال ہی رہا تھا کہ گوبندر سنگھ نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر چھری اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ ہاتھا پائی میں اس کا ڈھاٹا
کھل چکا تھا وہ پریتم ہی تھی، لیکن یہ وہ پریتم نہیں تھی جسے میں 2-3 بار پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک بدلی ہوئی عورت تھی، اس پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ وہ نہایت وحشیانہ انداز میں چیخ رہی تھی اور بار بار گوبندر کو دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی، کچھ فقرے سمجھ میں آتے تھے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے میرا نعمت چھین لیا، انہوں نے اسے آگ لگا دی، میں بھی انہیں آگ لگا دوں گی، ان کی نسل ختم کر دوں گی۔ گھر سے باہر گاؤں کے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے ASI گرو دت کو اشارہ کیا، اس نے 2 سپاہیوں کے ساتھ مل کر بمشکل پریتم کو ہتھکڑی لگائی۔ وہ اب زور زور سے رو رہی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا، لاکھا سنگھ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید اپنے گناہوں پر غور کر رہا تھا۔ میں نے گوبندر کو اشارہ کیا کہ لاکھے اور اس کے بیٹے کو بھی ہتھکڑی لگا دو۔ زمین پر گرنے سے لاکھے کے بیٹے کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ اس کیس میں لاکھے اور اس کے بیٹے کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ ان پر یہ جرم ثابت ہو گیا کہ انہوں نے چند ماہ پہلے ذاتی عداوت کی بنا پر ایک گھر کو آگ لگا دی تھی، جس کی وجہ سے 8 افراد جل کر ہلاک ہو گئے تھے۔ پریتم کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس کے باپ نے اکلوتی بیٹی پر روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ ہائی کورٹ نے اس کی کم عمری کو مد نظر رکھتے ہوئے سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کا باپ جب بھی جیل میں اس سے ملنے گیا، اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ 8 افراد کے وحشیانہ قتل میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ ایک مدت تک بیٹی کی صورت کو ترستا رہا اور آخر جیل اور گھر کے درمیان دھکے کھاتا ہوا مر گیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بام۔